میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے، بیسکلی ان کو این آر او دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے۔ میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی، اچھے کام ہوئے۔ کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا۔ اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا۔ تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے۔ یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، بیسکلی ان کو این آر او دے دو جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی، ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لاء کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا۔ اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان، کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائیلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا۔ تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا، اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں، کیونکہ اور چیزیں آ گئی اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا، سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی، ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا، جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا۔ تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ، کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے، یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے، اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے، اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر۔ تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم نے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں، ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فینومینا کیا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں
کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے، تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے۔ کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے خدشات ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر، پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں، اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں۔ تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے، جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی، 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں، اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مارچ اپریل تک، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی۔ تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی۔ یہ بالکل اس لیے ہے، اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے۔ جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے، اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا۔ میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے، یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا۔ تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک۔ چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود، کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا ثانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے، اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو